اور سابق وزیر اعلیٰ اپنا حفیظ الرحمان، انہوں نے اسی طرح کے الزامات آپ کے اوپر لگائے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کے کروڑوں روپے خرچ کر کے گلگت بلتستان میں الیکشن کمپین چلا رہے ہیں۔ سر آپ میرا گواہ ہو، آپ میرا گواہ ہو، آپ میرے ساتھ اس پورا الیکشن کیمپین کے ساتھ ہیں۔ آپ بتائیں مجھے میں نے کب کہا، میں نے سندھ حکومت کا 1 روپیہ کا اعلان کب کہا؟ یہ بیان حفیظ الرحمان صاحب سے کھلوایا گیا ہے پی ڈی ایم میں ڈینٹ دلوانے کے لیے، جیسے کہ کوئی اور نمائندوں کے کبھی کبھار بیان دلوایا جاتا ہے وفاق میں پی ڈی ایم میں ڈینٹ دلوانے کے لیے۔ میں جو وہ سارے کے سارے آج کل کے صحافی ہے جو اچانک جمہوریت پسند ہو چکے ہیں، لیکن پہلے اسکرپٹ رائٹرز کے اسکرپٹ کے لیے ان کا قلم چلتے تھے، ان کے منہ کالا ہو چکے ہیں، ان کے منہ کالا ہو چکے ہیں، جو کہتے تھے کہ میں ڈیل کے نتیجے پہ یہاں آیا ہوں، کہ مجھے کسی پلیٹ میں گلگت بلتستان کا حکومت مل رہا ہے۔ میں یہاں آیا، اسے گلگت بلتستان کے عوام میرے بھائیوں ہیں، میرے بہنوں ہیں، جنہوں نے میرے خاندان کے ساتھ 3 نسلوں کا وفاداری کی ہے، اور اگر میں ان کا حقوق کا تحفظ نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں فخر کرتا ہوں اپنا جماعت پہ، پاکستان پیپلز پارٹی پہ، میرے امیدواروں پہ۔ آپ کو اندازہ یہ نہیں ہوگا کہ امجد پہ کوئی پریشر ہوگا یا جمیل پہ کوئی پریشر ہوگا کہ سعدیہ پہ پریشر ہوگا، مگر یہ سب کے سب میرے ساتھ کھڑے رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان سب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بلاول صاحب یہ بتائیے گا، ایسا اقبال صاحب نے ایک بڑا ایلیگیشن لگایا کہ وفاقی سیکورٹی ایجنسی آئی بی نے پورا منور کیا اور اس الیکشن کو جو ہے وہ دھاندلی تک پہنچایا اور پی ٹی آئی کی گولی پہ سیٹیں ڈالی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم جس طرح آپ نے کہا کہ آپ الیکشن ٹریبیونل پہ جائیں گے اور دیگر ذرائع بھی استعمال کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم میں اس مسئلے کو بھی اٹھائیں گے۔ آپ بھی پی ڈی ایم کے ایک اہم رکن ہیں، کیا آپ بھی اس معاملے کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے؟ دیکھو، وفاقی حکومت نے بہت سے ادارے استعمال کیے ہیں، جو آئی بی کے رول ہیں اور جو دوسرے ادارے کے رول ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس کمرہ میں کچھ جرنلسٹ جو بیٹھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے، ان کو پتا ہے وہ کس طریقے سے 2 ادارے ایک کمرے میں بیٹھ کر سازش بنا رہے تھے، وہ کیسے بانٹ رہے تھے ہمارے سیٹوں کو، پھر ان کے جو نمبرز تھے، ان کا جو اسکرپٹ تھا، اس میں کس وقت پہ تبدیلی آئے، وہ بریفنگز، دوسرے بریفنگز کب دینے شروع کر دیے تھے، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ اس وقت ہم روکنا چاہ رہے ہیں جو ابھی جاری داندلی ہو رہا ہے میرا جمیل بھائی کی سیٹ پہ، جو ابھی داندلی جاری ہے ایوب شاہ کی سیٹ پہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا ہم سازش ناکام کروا سکتے ہیں۔ جہاں تک پی ڈی ایم میں اس بات کو اٹھانے کی بات ہے، ضرور یہ بات پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اٹھے گا۔ ہم الیکشن ٹرائیبیونلز کا جو بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنسالیڈیشن میں اور ریکاؤنٹنگ میں یہ ایشو کو حل کریں، اس لیے کہ ہم نے ماضی میں بھی ٹرائیبیونلز کا رویہ دیکھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ انجینئر اسماعیل صاحب جو کھپلو سے گانچو سے لڑتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، 6 بار منتخب ہوا ہے 1994 سے لے کے آج تک۔ پچھلے الیکشن میں دھاندلی کر کے اس کا سیٹ اس سے چوری کیا گیا تھا، ٹرائیبیونل میں گیا، ٹرائیبیونل کا فیصلہ یہ حکومت کا ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے ملا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون آف لا فالو ہو، کہ ہم کسی لالی پاپ کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم اپنے عوام کے آپ کے ووٹ پہ سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے اگزامپلز رکھے ہیں، ہم ان کے لیے جو ہمارے قانونی راستے ہیں، جو ہمارا احتجاج کا راستہ ہے، وہ ہم اپنائیں گے۔ میں نے کل کا فلائٹ لینا تھا گلگت بلتستان سے، میں نے اپنا فلائٹ کینسل کر لیا ہے۔ میں اپنے عوام کو اس وقت ایسے نہیں اکیلے چھوڑ سکتا ہوں۔ اسلام آباد کو جام کیا ہے تحریک لبیک نے، اور گلگت کو جام کیا ہے آپ کے کارکنوں نے۔ مطلب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، خوف و ہراس ہے، فائرنگ کا بے تحاشا سلسلہ ہے۔ تو آپ ایک جمہوری حکومت ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میڈیا نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا ہے، لیکن شہر کے اندر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔
कई मुकामात पर मुख्तलिफ लोगों के साथ बदतमीजी हुई है, उनके साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया गया है। तो आप जैसे बड़े लीडर के इधर होते हुए, और अमजद साहब ने अपील भी की थी आज एयरपोर्ट चौक पे, कलिमा चौक पे खिताब करते हुए कि आप कानून को हाथ में न लें, सड़कें बंद न करें, टायर न जलाएं, लेकिन ये सिलसिला अभी तक जारी है और इससे बहुत तकलीफ है गिलगित के शहरियों को। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आपने सही नोट किया, ना सिर्फ अमजद साहब ने मगर जमील साहब ने भी मुतालबा किया, अपील किया हमारे साथियों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वालों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से कि आप कानून अपने हाथ में ना लो, आप कानून की खिलाफ वर्जी ना करो, आप कोई आग ना जलाए। और मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन ने ऐसे कोई काम किया होगा। जरूर कोई मिसक्रिएंस है, जरूर कोई ऐसे लोग भेजे गए हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पुरअमन जमात है, जमहूरी जमात है, जिनके कारकुन कोई गैर जमहूरी स्टेप उनका ट्रेनिंग में ही नहीं है, उनका एहतजाज को खराब करने के लिए वो ना सिर्फ इस किस्म के काम कर सकते हैं मगर मेरे कारकुन को प्रोवोक करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू रिएटरेट करना चाहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को कि एहतजाज आपका हक है, आप अपना जमहूरी एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जारी रखे, मगर आप ना किसी को अपने रैंक्स में आके इस किस्म की बदमज़गी को फैलाने दें और ना आप खुदा न खास्ता प्रोवोक हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख ये है, 3 नस्लों में हम दोनों इसके एक साथ में हैं। हम जमहूरी रास्ता अपनाते हैं, अमन का रास्ता अपनाते हैं, गैर जमहूरी रास्ता ना कल का था ना आज का है। जहां तक तरीके लेक की बात है, मुझे आपकी तरह उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमारे चैनल्स पे ये तो खबर चल नहीं रहा है। ये तो अब एक सिलसिला हो गया है। हर नवंबर पे हमारा तहरीक लेक भाई इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। अब पता नहीं कौन सा इशू को उन्होंने पकड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं, अपील करता हूं कि वो इशू जमहूरी तरीके से, अमन की तरीके से हल हो। और डिमांड करता हूं, साथ साथ ही डिमांड करता हूं कि ये तो तहरीक लेक कर रहे हैं, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमातों को मजबूर ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वफाक की अमानत है, वफाक की जंजीर है। आप हम पे कानूनी दरवाजे खोलेंगे, बंद करेंगे, अदालत का दरवाजा बंद करेंगे, मीडिया का दरवाजा बंद करेंगे, पार्लियामान का दरवाजा बंद करेंगे, इलेक्शंस का दरवाजा बंद करेंगे। आप हमारे लिए कौन सा रास्ता छोड़ रहे हो? आप कौन सा फोरम छोड़ रहे हो कि हम अपना अवाम का नुमाइंदगी करें? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने बहुत से मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला किया है। हम जानते हैं कि जितना भी मुश्किल मसला हो उसका हल जमहूरियत में है, जमहूरी तरीक़ेकार में है और जमहूरी